جو ہے وہ ایسے ہی ناجائز طریقے سے مال حاصل کر لیتا ہے اگرچہ وہ نبی رسول ہو. اس کو پیش کر کے آج کے موضوع میں سلمان تاثیر کو چھپانے کی معاذ اللہ کوشش کی گئی اور کہا گیا اس پر ملا علی قاری بھی کہہ رہے ہیں کہ کفر کا فتویٰ نہیں لگتا, نسیم الریاض میں خفاجی بھی کہہ رہے ہیں کہ کفر کا فتویٰ نہیں لگتا. میں نے واضح طور پر کہا کہ ریفرنسز آر ناٹ کوٹڈ آنےسٹلی, دیانت سے حوالے دیے ہی نہیں گئے اور خواہ ایک ذہن بنایا ہوا تھا کہ ہم نے لوگوں کو ایک بھول میں ڈالنا ہے اور دیکھیں ایسے جملوں سے کتنے لوگوں کے معاذ اللہ ذہن خراب ہو جائیں. یہاں پر اس بحث کے اندر شرح و شفا کے اندر یہ لکھا ہے, یہ جلد نمبر 2 جس کو سامنے رکھ کے باتیں کی گئیں. یہاں کہا گیا کہ قالت المسانی ما ذکرہ القاضی من ان الانبیاء کانوا ذوی اموال قلنا وان اراد به صاحب المال فبین وان اراد به الحافظ والامین فلا یوجد نبی فعل ذلك لانه من اعظم النقائص فیکون معنى ذلك انه مثل کذا فهو کالاول لانه عیب. تو شرع کے اندر انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اگر کرنان کا معنی حافظ لیا جائے اور امین لیا جائے تو ہر نبی ہی حافظ, ہر نبی ہی امین. اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ اب جو اس نے کہا ہے نا لو کان نبی یا مرسلا, تو وہ مجرم ثابت ہوگا, گستاخ قرار پائے گا. کس بنیاد پر؟ کہتے ہیں لأنه عیب فی سائر الناس فما بالک بالانبیاء فیقتل قائل ذلک. جب عام لوگوں کے اندر یہ بات عیب ہے, امانت میں خیانت, تو نبیوں کے لحاظ سے کتنا بڑا عیب ہوگا. اب اس قائل کو قتل کر دیا جائے گا. اس معنی کی بنیاد پر اگر یہ معنی سامنے آتا ہے لأنه شبہ الکامل بالناقص, اس واسطے کہ اس نے کامل کو ناقص سے تشبیہ دی. کامل ہیں اللہ کے نبی اور ناقص ہیں ہوٹلوں والے اور سرائے والے. اب وہ شخص مثال پیش کر کے کہتا ہے کہ امت اس پر متفق ہے کہ اس میں کوئی کسی طرح کا حرج لازم نہیں آئے, جبکہ یہ ہمارے جن کو وہ سامنے رکھ کر شرع شفا یہ تقریر کرتا ہے اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اس میں یہ جس وقت صورتحال سامنے ہوگی تو اس صورتحال کے مقابلے میں اس کو قتل کر دیا جائے گا, کیونکہ اس نے تشبیہ دی ہے کامل کو ناقص کے ساتھ کہ جو بال یقین عیب بنتا ہے اور اسے کسی لحاظ سے بھی قبول نہیں کیا جائے گا. پھر ایک مثال دی گئی ہے, چونکہ یہ چیزیں ساری عوام میں اس طرح پھیلا دی گئی ہیں اس واسطے ان کا جواب ضروری ہے. یہ نسیم الریاض کے اندر خفاجی کی جو شرح ہے اس میں لکھا گیا ہے, ایک شخص نے قاضی ایاز نے مثال دی اور انہوں نے تشریح کی اس کی کہ ایک شخص نے یہ کہہ دیا لعن اللہ من حرم المسکر, اللہ اس پہ لعنت کرے, من حرم المسکر, جس نے مسکر کو حرام کیا. مسکر شراب ہے. اب یہاں پر ایک یہ احتمال ہے کہ کسی کو کسی مفتی صاحب نے بتایا ہے, اور ایک یہ ہے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات سامنے آئی ہے. اب اس شخص نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ یہاں پر احتمال موجود ہے لہذا یہ کہنے والے پر قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا, اور کہا یہی نسیم الریاض ہے, یہی شرع شفا ہے, یہی سب کچھ ہے, جبکہ یہاں پر واضح طور پر اس کی وضاحت کی گئی. اب دیکھو نا کتنا بگاڑ آئے گا کہ لوگ ایسے جملے بولنا شروع کر دیں گے اور کہیں گے کہ بتایا گیا ہے کہ ایسے کوئی توہین ہی نہیں ہوتی. یہاں پر واضح طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ یہ ایک مخصوص صورتحال میں ہے, ہر ایک کے لیے نہیں ہے. کیسے ہے؟ بِأَن يَكُونَ مِمَّن يَجْهَلُ ذَلِكَ أَيْضًا بِأَن يَكُونَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ
ولم یکن مخالطا للمسلمین والا فتحریمہ معلوم من الدین بالضرورۃ، کہ یہ اس بندے کی بات ہے جس نے ابھی کلمہ پڑھا اور مسلمانوں سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، اور اسی دوران شراب کا مسئلہ آ گیا، اور وہ جاہل ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ جو میں نے اسلام قبول کیا اس کے اندر حرمت شراب کہاں سے آئی ہے اور کس نے شراب کو حرام کیا ہے، تو اس نے نو مسلم جس کی ابھی مسلمانوں سے ملاقات نہیں ہوئی، اس کے لحاظ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب اس نے ایسا کہہ دیا اس کا حکم یہاں پر بیان کیا گیا، لیکن بیان کرنے والے نے اس انداز میں بیان کیا کہ جیسے جو کہتا پھرے اور اس کی کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ معاذ اللہ جو خاص شکل تھی اس شکل کو اس نے ذکر کیے بغیر الٹا دعویٰ یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہی خفاجی میں ہے، نسیم الریاض میں ہے، یہی شرح شفا میں ہے، یہی سب کچھ ہے، اور ساتھ صورتحال معاذ اللہ بالکل تبدیل کر کے اس کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اس واسطے یہاں ملا علی قاری جو ہیں انہوں نے کیا لکھا، انہوں نے اس صورتحال میں بیان کیا کہ جس وقت اس نے ایسا لفظ بولا اور وہ تو مذہب ہمارا کیا ہے، حنفی مذہب، کہتے ہیں فمقتدا مذہبنا انہ یکفر، ہمارے مذہب حنفی کا یہ تقاضا ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ احناف میں سے ہیں۔ اب اس چیز کو کیوں نہیں بیان کیا گیا؟ جس وقت ایک شخص وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ساری آج جو اس موضوع کی باتیں ہیں اور پھر اتنی یا تو مثال پیش نہ کی جائے یا اس پہ سارے پہلو بیان کیے جائے، چونکہ نازک مقام ہے، حساس مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا، اور یہاں پر جب لکھا ہے فمقتدا مذہبنا انہ یکفر کہ وہ اس میں کفر کرے گا یا پھر یکفر اس کی تکفیر کر دی جائے گی، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ لفظ بولے جو سلمان تاثیر پر بھی فٹ ہوتے ہیں، کہتے ہیں ففل جواہر لو قال من یقدر علی ان یعمل بما امر العلماء به کفر، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ علماء جو کچھ کہتے ہیں اس پہ عمل کون کر سکتا، صرف اتنا جملہ بولے آگے کچھ نہ کہے، یہ علماء جو کہتے ہیں اس پر عمل ہی نہیں ہو سکتا، بس کہتے ہی رہتے ہیں۔ ایک طرف یہ جملہ ہے اور دوسری طرف جوتے کی نوک پہ رکھنے کی بات جو گورنر نے کی تھی، یہ علماء تو فتوے لگاتے رہتے ہیں، کیا ہے ان کا۔ یہاں پر شرح شفا جس کو مخالف کیمپ نے پیش کیا اس میں لکھا کیا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ بولے لو قال من یقدر علی ان یعمل بما امر العلماء، علماء کی بات ہے، انبیاء کی بات نہیں ہو رہی، علماء کی بات، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ کون ہے جو قدرت رکھتا ہو اس پہ عمل کرنے کی جو علماء کہتے ہیں، یہ تو کہتے رہتے ہیں، کون کر سکتا ہے عمل، کہتے ہیں کافرہ، وہ کافر ہو جائے گا۔ جس کا حوالہ وہ پیش کر رہے ہیں میں اسی سے بتا رہا، کافرہ کیوں کافر ہوگا، کہتے ہیں لأنہ یلزم منہ تکذیب العلماء علی الانبیاء، اس سے یہ لازم آتا ہے کہ گویا کہ علماء نبیوں کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں معاذ اللہ، بالواسطہ ایسی صورتحال آئی، بالواسطہ، تو یا تو ان کتابوں کو فیصل نہ مانا جاتا، اور اگر مانا گیا ہے تو پھر حق بھی پورا کیا جائے، تقاضے اس کے پورے کیے جائیں۔ مثالیں جو ہیں وہ ادھوری دے کے اب کتنا فطور معاذ اللہ پیدا کر دیا گیا کہ پہلے ہی نام نہاد روشن خیال، وہ مکھیاں مچھر اور چھپکلیاں جن کو ہم نے بڑی کوشش سے اڑایا تھا، تو پھر ہم نے تو اس پر فکر رضا کا سپرے کیا تھا اور مچھر بھی بھاگ گئے، چھپکلیاں چھپ گئیں، لیکن اب نئے سرے سے وائرس داخل کیا جا رہا۔ تو اس واسطے یہ مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھ کے میں ذمہ داری کے ساتھ یہ شیوخ الحدیث پیران طریقت ہر طرف نور بھرے چہرے جس کوٹ میں کوئی بلائے گا ہم یہ ثابت کریں گے کہ خیانت کی گئی ہے اور حق دھرمی سے نئی تاریخ پیش کی گئی ہے اور امت مسلمہ کے اجماع کا انکار کیا گیا ہے۔ تعریف جو پہلے سے آ رہی ہے اسی پہ عمل ہوگا اور اس کے مطابق سلمان تاثیر گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور غازی ممتاز حسین قادری ہیرو ہے۔
یہ چند مثالیں میں نے بیان کر دی، ان کا حکم تاکہ ریکارڈ کو صحیح کیا جائے اور واپسی حرم کا سفر کیا جائے۔ یہ جو مقالہ ہمارا فتویٰ جو ہے پیش کیا گیا، اس پر بڑے بڑے مفتیان نے دستخط فرمائے، میں ان کا شکر بھی ادا کرتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ملی درد کو محسوس کیا۔ ان میں اکثر یہاں پر موجود بھی ہیں اور کچھ شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے دستخط کر کے بھیج دی ہیں، اور کچھ ایسی بیٹھی ہیں کہ جن کے دستخط ابھی نہیں ہوئے لیکن وہ ہمارے ساتھ متفق، اور میں ببانگ دہل کہہ رہا ہوں جمہور اہل سنت اس پر متفق ہیں کہ غازی ممتاز حسین قادری ہیرو ہیں، وہ قاتل نہیں ہیں، اور ہیرو پر اور ان کی رہائی ہم سب کا مشترکہ مطالبہ ہے۔ اس سلسلہ میں جو تصدیقات ہوئی ہیں ان میں حضرت علامہ مفتی محمد عبدالستار سعیدی صاحب شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور جو یہاں پہ جلوہ گر ہیں، حضرت علامہ مفتی محمد عبد العلیم سیالوی صاحب شیخ الحدیث جامعہ نعیمیہ لاہور، ان کے ساتھ مفتی محمد عمران جامعہ نعیمیہ لاہور، حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ لاہور، گجرات سے ہمارے تشریف لائے ہوئے بڑے ہی جلیل القدر اور مستند عالم دین حضرت قبلہ مفتی محمد اشرف القادری مراڑیاں شریف محتمم الجامعۃ الاشرفیہ گجرات، انہوں نے بھی اس فتوے کی تصدیق فرمائی ہے۔ صاحبزادہ محمد رضا مصطفیٰ صاحب دارالعلوم جامعہ رسولیہ شیرازیہ، عالمی تنظیم اہل سنت کے امیر حضرت پیر محمد افضل قادری صاحب، انہوں نے بھی اس کی تصدیق فرمائی ہے۔ دارالعلوم انجمن نعمانیہ لاہور حضرت مولانا غلام رسول اشرفی صاحب، انہوں نے بھی اس کی تصدیق فرمائی۔ جامعۃ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گوجرانوالا، وہاں کے حضرت مفتی محمد فہیم مصطفی صاحب، انہوں نے بھی اس کی تصدیق فرمائی ہے۔ دارالعلوم عطاء المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گوجرانوالا، اس کے مفتی محمد عبد اللطیف صاحب قادری، انہوں نے بھی اس کی تصدیق فرمائی ہے۔ جامعہ حنفیہ رضویہ سراج العلوم گوجرانوالا، وہاں کے مفتی مولانا محمد فاروق رضا صاحب اور نباز قوم الحاج ابو داود محمد صادق صاحب کے لفتے جگر صاحبزادہ محمد داود رضوی صاحب، جن کی نگرانی میں وہ کام چل رہا ہے، یہ ان کی اما پر یہ سب تصدیقات وہاں کی ہوئی ہیں۔ پھر اہل سنت و جماعت کی عظیم مرکزی درسگاہ جامعہ رضویہ مظہر الاسلام، محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ کا گلشن فیصل آباد، وہاں کے مفتی صاحب مولانا مفتی محمد سعید اختر صاحب، عزیز احمد قادری صاحب، یہاں شیخ الحدیث صاحب موجود ہیں، وہاں جامعہ رضویہ فیصل آباد کی تصدیق بھی موجود ہے، اور ساتھ ہی جامعہ قادریہ رضویہ فیصل آباد کہ مولانا مفتی غلام رسول قادری صاحب اور عزیز احمد القادری صاحب، ان کی تصدیقات بھی موجود ہیں۔ المدینہ اسلامک یونیورسٹی گوجرانوالا مفتی محمد شعبان قادری صاحب کی تصدیق، جامعہ مدینہ العلم گوجرانوالا ہمارے استاذ محترم بحر العلوم مولانا محمد نواز کیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو دارالعلوم ہے، جو شیخ الجامعہ ہے سابق جامعہ بکی شریف کے، ان کے لخت جگر صاحبزادہ مفتی محمد خالد محمود صاحب نے اس کی تصدیق کی ہے۔ گوجرانوالا میں دارالعلوم نقشبندیہ امینیہ، وہاں پر مفتی محمد نصرت اللہ صاحب نے اس کی تصدیق فرمائی ہے۔ کراچی دارالعلوم مجددیہ نعیمیہ ملیر کالونی کراچی، مفتی محمد جان نعیمی صاحب زید شرفہ نے تصدیق فرمائی ہے۔ کراچی دارالعلوم انوار القرآن گلشن اقبال کراچی، مفتی محمد اسماعیل قادری صاحب نے تصدیق فرمائی ہے۔ کراچی ادارہ علوم اسلامی گلشن اقبال کراچی، مفتی غلام عباس قادری صاحب نے ہمارے اس فتوے کی تصدیق فرمائی ہے۔ حضرت مولانا امجد علی اعظمی رحمہ اللہ تعالی صاحب بہار شریعت، ان کے لخت جگر